بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس، لاسٹ لیکچر کے بارٹر سسٹم کے بعد اب ہم پڑھیں گے ڈیفینیشن آف منی. بیسیکلی پیسہ ہے کیا، اس کو ہم ڈیفائن کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے فنکشنز کیا ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیسے کو ڈیفائن کرتا ہوں. مختلف رائٹرز نے مختلف ڈیفینیشنز جو ہیں وہ پیسے کی دی. منی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلا میں نام یوز کرتا ہوں پروفیسر کینٹ کا. پروفیسر کینٹ نے پیسے کو ڈیفائن ان الفاظ میں کیا کہ اینی تھنگ دیٹ از وائڈلی ایکسیپٹیڈ ایز a medium of exchange. Anything that is widely accepted as a medium of exchange and a standard value. کوئی بھی ایسی چیز جو وائڈلی ایکسیپٹ کی جا سکے، قبول کی جا سکے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر، اور اپنی ایک اسٹینڈرڈ ویلیو رکھتی ہو، اس کو ہم منی یعنی پیسہ کہتے ہیں. میں اب آپ کے سامنے اس ڈیفینیشن کو ایکسپلین کرتا ہوں. پہلی بات اس میں ہے میڈیم آف ایکسچینج. میڈیم آف ایکسچینج سے مراد ہے آلہ تبادلہ، یعنی جس کے بدلے میں لوگ اپنی چیزیں بیچنے کو تیار ہوں. میں نے موبائل بیچنا ہے، پیسے کے بدلے بیچ دوں گا. آپ نے گھر بیچنا ہے، پیسے کے بدلے بیچیں گے. بائک بیچنا ہے، گاڑی بیچنی ہے، پیسے کے بدلے میں بیچیں گے. یعنی جس کے بدلے میں ہر تجارت کرنے والا اپنی چیز بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں میڈیم آف ایکسچینج. پھر اس میں ہے وائڈلی ایکسیپٹیڈ، جس کو ہر کوئی قبول کرتا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بندہ پیسہ لینے سے جان بوجھ کر انکار کرے. ٹھیک ہے، جو تجارت کر رہا ہے اس کو وائڈلی ایکسیپٹیڈ پیسے کو وہ رکھتا ہے. وائڈلی کہتے ہیں بڑے پیمانے پر، ایکسیپٹیڈ قبول کیا جائے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج، تبادلے کے طور پر. اور تیسرا پوائنٹ ہے اسٹینڈرڈ ویلیو. اسٹینڈرڈ ویلیو سے مراد ہے اس کی ایک خاص قیمت ہوتی ہے. جیسے 100 والا نوٹ ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کی ویلیو 100 ہے. 1000 والا نوٹ ہے، سب جانتے ہیں اس کی ویلیو 1000 ہے. تو ہر وہ چیز جو سٹینڈرڈ ویلیو رکھتی ہو، جس کے بدلے میں لوگ تجارت کرنے کو تیار ہوں، چیزوں کی خرید و فروخت کرنے کو تیار ہوں، اور اس کو وائڈلی ایکسیپٹ کیا جا سکے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منی کا نام دیتے ہیں. اسی طرح کراؤدر ایک شخص ہے، پروفیسر کراؤدر، اس نے کیسے ڈیفائن کیا ہم اس کے الفاظ میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، بیسک مقصد اس ڈیفینیشن میں بڑا کلیئر بیان کر دیا گیا ہے. جو کینٹ کی ڈیفینیشن ہے، اس میں جو باتیں کی گئی ہیں میڈیم آف ایکسچینج اور اسٹینڈرڈ ویلیو، یہی مین اس کا مقصد ہے پیسے کا. لیکن مزید ہم ایک اور رائٹر کی ڈیفینیشن، پروفیسر کراؤدر کی ڈیفینیشن کو بھی دیکھتے ہیں. اینی تھنگ وچ از جنرلی ایکسیپٹیڈ as a medium of exchange and also performs function of standard of value اینڈ اسٹور آف ویلیو. اس نے صرف ایک چیز ایڈ کی اپنی ڈیفینیشن میں، باقی ساری چیزیں وہی ہیں. کون کون سی؟ جنرلی ایکسیپٹیڈ، جیسے اوپر تھا وائڈلی ایکسیپٹیڈ. میڈیم آف ایکسچینج، اعلیٰ تبادلہ، جس کے بدلے لوگ تجارت کرتے ہیں. اور کیا فنکشن پرفارم کرے؟ اسٹینڈرڈ آف ویلیو، ایک خاص ویلیو رکھتا ہو. اینڈ ون تھنگ مور از اسٹور آف ویلیو، جس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہو، جو پڑھے پڑھے ضائع نہ ہو جائے. میری جیب میں اگر 100 روپے ہیں، آج بھی 100 ہیں، مہینے بعد بھی 100 ہیں، سال بعد بھی 100 ہیں، نہ وہ 100 کے 10 بنیں گے، نہ وہ 100 کے 1000 بنیں گے. اسٹور آف ویلیو، جو اپنی ویلیو کو برقرار رکھتا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیسہ کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ
ان دونوں ڈیفینیشنز کو دیکھیں تو ان ڈیفینیشن سے آپ کو خود بخود پتہ لگے گا کہ پیسے کے فنکشن کیا ہیں. کچھ تو ڈیفینیشنز کے اندر بیان کر دیے گئے، لیکن ہم کلیئرلی علیحدہ ٹاپک پورا پڑھتے ہیں کہ فنکشنز آف منی کیا ہیں. آپ کی پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے فنکشنز آف منی. ایک کوشچن ہے فنکشنز آف منی اور ایک کوشچن ہے کائنڈز آف منی. دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، تو آپ نے ان کو بہت اچھے سے تیار کرنا ہے. اگر آپ کے پیپر میں کوشچن فنکشنز آف منی کا آتا ہے تو ڈائریکٹلی فنکشنز کو لکھنا سٹارٹ نہیں کر دینا، ہمیشہ پہلے ڈیفائن کرنا ہے. میں بالکل آپ کے سامنے ویسے ہی لکھ رہا ہوں جیسے آپ نے پیپر میں کام کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے پیسے کو ڈیفائن کیا، ڈیفائن کرنے کے بعد اب اس کے ہم فنکشن کی بات کریں گے. تو اسٹوڈنٹس دیکھیں پہلا فنکشن جو بالکل آپ کے سامنے ڈیفینیشن میں دیا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ میڈیم آف ایکسچینج. جیسے میں نے اوپر سمجھایا کہ میڈیم آف ایکسچینج سے مراد یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ گڈس کو یا سروسز کو بائی اینڈ سیل کرتے ہیں، اشیاء و خدمات کی جس وقت آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو خرید و فروخت کے لیے کوئی ایک ایسی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے جس کے بدلے میں آپ اپنی اشیاء کو خریدنے یا بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو پیسہ وہ چیز ہے، وہ میڈیم آف ایکسچینج ہے جس کے بدلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خدمات اور اشیاء کو بیچنے کو تیار ہوتے ہیں. اب اگر ہم اکنامکس میں فیکٹرز آف پروڈکشن کی بات کریں تو لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن. اگر میرے پاس زمین ہے، میں زمین اگر کرائے پر دوں گا تو کرایہ کیسے حاصل کروں گا؟ پیسے کی صورت میں. تو لینڈ کے بدلے جو مجھے ریوارڈ مل رہا ہے، میڈیم آف ایکسچینج کیا ہے؟ پیسہ. میرے پاس لیبر کام کرتی ہے، ان کو تنخواہیں دوں گا، تنخواہیں کیسے دوں گا؟ پیسے کی صورت میں. تو ایک لیبر اپنی سروس دینے کو تیار ہے کس چیز کے بدلے میں؟ پیسے کے بدلے میں. کیپٹل سرمایہ، سرمایہ تو ہے ہی سارا پیسہ. آرگنائزیشن پروفٹ کماتی ہے، جو پروفٹ کمایا جائے گا وہ کس صورت میں ہوگا؟ پیسے کی صورت میں. تو اسٹوڈنٹس جتنے بھی آپ تجارت کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کس چیز کے بدلے میں کی جاتی ہے؟ پیسے کے بدلے میں. تو یہ جو منی ہے یہ میڈیم آف ایکسچینج کا کام کرتا ہے جس کے بدلے میں لوگ اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس کا جو دوسرا فنکشن ہے کامن میئر آف ویلیو. وٹ ڈز اٹ مین؟ یہ اوپر پوائنٹ ڈیفینیشن میں نہیں ہے، یہ یہاں پر ایکسپلین کریں گے ہم. پیسے کی ایک کامن میئر ہے، ایک خاص سٹینڈرڈ ہے، ایک ویلیو ہے. جب ہم نے بارٹر سسٹم پڑھا، بارٹر سسٹم میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر میرے پاس گندم فالتو ہے، آپ کے پاس کپڑا فالتو ہے، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی کامن میئر نہیں ہے، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کے بدلے میں ہم یہ طے کر سکیں کہ کتنی گندم کے بدلے میں کتنا کپڑا خریدا یا بیچا جائے. تو وہ پیمانہ جو یہ بتاتا ہے کہ کس چیز کی کتنی ویلیو ہے، کوئی چیز کتنی اہمیت رکھتا ہے، کیا معیار ہے، وہ بارٹر سسٹم میں ہمیں نہیں مل سکتا تھا. لیکن پیسہ ہمارا یہ کام کرتا ہے کہ پیسہ ہر چیز کی ویلیو کو بیان کر لیتا ہے. آپ ایک بک شاپ پر جاتے ہیں بک خریدنے کے لیے تو بک والے سے پوچھتے ہیں کہ کتاب کتنے کی ہے، لیٹس سپوز وہ کہتے ہیں 300 روپے، اٹس اے کامن میئر. ڈریس لینے جاتے ہیں جی 2000 روپے، اٹس اے کامن میئر. ٹھیک ہے، ہر چیز کو آپ پیسے کے اندر میئر کر سکتے ہیں، منی کے اندر میئر کر سکتے ہیں. تو پیسے کا دوسرا فنکشن یہ ہے کہ یہ کامن میئر آف ویلیو کا کام کرتا ہے کہ جس کے اندر آپ مختلف چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں قیمت کے ذریعے. اس کا تیسرا فنکشن اسٹور آف ویلیو. جیسے ہم نے اوپر ڈیفینیشن میں دیکھا، مزید اس کو ڈیٹیل سے یہاں پر ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. اسٹور آف ویلیو سے مراد یہ ہے کہ یہ پیسہ پڑا پڑا خراب نہیں ہوتا، اس کو آپ جب تک چاہیں اسٹور کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس یاد کریں لاسٹ لیکچر میں بارٹر سسٹم میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ شخص جو دودھ کا، سبزیوں کا، فروٹس کا کام کرتا ہے وہ اپنے پاس ان چیزوں کو اسٹور نہیں کر سکتا. ایز سون ایز پاسبل 2 یا 3 دن کے اندر اندر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان چیزوں کو بیچنا پڑتا ہے. بارٹر سسٹم میں اگر اس کو کوئی شخص نہیں ملا جو اس کے دودھ، دہی یا یہ جو ایسی چیزیں جو جلدی گل سڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، اس کے بدلے میں اگر کوئی اپنی چیز بیچنے کو تیار ہی نہ ہو تو وہ ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. جبکہ پیسے میں ایسا نہیں ہوتا. پیسے کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ ساری چیزیں، فروٹ، ویجیٹیبلز، ملک،
بیچیں اور پیسہ جیب میں ڈال دیں. پیسہ بے شک آپ ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، 10 سال بھی جیب میں رکھیں تو وہ خراب نہیں ہوگا. اسٹور آف ویلیو ہے، آپ اس کو جب تک چاہیں اپنے پاس اسٹور کر سکتے ہیں. تو اسٹور آف ویلیو سے مراد ہے کہ جتنا ٹائم چاہیں آپ اسٹور کر لیں پیسے کو اپنے پاس. تو اسٹوڈنٹس پھر پیسے کا تیسرا فنکشن کیا بنا؟ اسٹور آف ویلیو. چوتھا فنکشن ہے اسٹینڈرڈ آف فیوچر پیمنٹس. یہ اسٹوڈنٹس بیسیکلی جو آپ نے بارٹر کی مشکلات کو پڑھا وہی ساری مشکلات پیسے نے آ کے حل کی. تو یہ جو فنکشنز آف منی ہیں بیسیکلی آپ نے بارٹر سسٹم کے الٹ چل جانا ہے، ان مسئلوں کو حل کر لینا ہے، تو وہی آپ کے پیسے کے فنکشن بن جائیں گے. تو اسٹینڈرڈ آف فیوچر پیمنٹ سے مراد کیا ہے؟ بارٹر سسٹم میں فیوچر کی ادائیگیاں کرنا ناممکن تھا. بہت مشکل نہیں بلکہ سیدھا سیدھا اگر کہیں تو ناممکن تھا کہ آپ ادائیگیاں کر ہی نہیں سکتے تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ 3 مہینے بعد کتنی گندم ہوگی اور 3 دن بعد کتنی گندم کے بدلے میں کتنی چیز بیچیں گے. ٹھیک ہے، فیوچر پیمنٹس ممکن نہیں تھی بارٹر سسٹم کے اندر، جبکہ پیسے کے اندر فیوچر میں ادائیگیاں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج آپ بینک سے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لے رہے ہیں 6 مہینے کے لیے، 6 مہینے بعد بینک آپ کو سیدھا بتا دے گا، لیٹس سپوز بینک کہتے ہیں جی آپ نے 6 مہینے بعد 1,20,000 واپس کرنے ہیں. تو کوئی مشکل نہیں ہے ڈیفائن کرنا، کوئی مشکل نہیں ہے فیوچر میں ادائیگیاں کرنا. آپ آج پیسہ لے لیں، 6 مہینے بعد 1,20,000 ادا کر دیں. تو اسٹینڈرڈ آف فیوچر پیمنٹ پیسے نے آ کر یہ جو فیوچر کی ادائیگیوں کی مشکلات تھی وہ اس نے حل کر دی. تو اب کیا ہوگا کہ فیوچر میں جتنی ادائیگیاں کی جائیں گی وہ پیسے کی صورت میں ان کو بیان کیا جا سکے گا. تو منی کا فنکشن ہے اسٹینڈرڈ آف فیوچر پیمنٹ. 5th پوائنٹ از اگین وہی جو آپ نے بارٹر کے اندر پڑھا، ٹرانسفر آف ویلیو. بارٹر سسٹم میں آپ نے پڑھا تھا پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا. اپنی چیزوں کو، جیسے میں نے اگزامپل دی تھی گھر کی، میں لیٹس سپوز یہاں چکوال سے گھر بیچنا چاہتا ہوں، اسلام آباد میں گھر خریدنا چاہتا ہوں. تو بارٹر سسٹم میں بالکل ناممکن سی بات تھی کہ ایسا بندہ جو واقعی چکوال میں گھر خریدنے کو تیار ہو جائے، وہ بھی جیسا میرا گھر ہے وہ خریدنے کو تیار ہو جائے، اور جیسا اس کا گھر ہے وہ بیچنے کو تیار ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بہت مشکل تھا ایک چیز کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا بارٹر کے اندر. پیسے نے یہ مشکل کیسے حل کی کہ میں یہاں سے گھر پیسے میں بیچوں اور جو پیسے مجھے ملے وہاں جا کے گھر خرید لوں. نہ صرف گھر، ساری چیزیں ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو میں ایگزامپل اسے دے رہا ہوں جو آپ کے پوائنٹ کو بالکل کلیئر کرے گی. ادروائز ٹرانسفر آف ویلتھ یا ٹرانسفر آف ویلیو بارٹر کے اندر انتہائی مشکل تھی. پیسے نے آ کے یہ فنکشن انجام دیا، یہ فرض سر انجام دیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے کو ٹرانسفر کرنا اس نے آسان کر دیا. ٹھیک ہے، تو ٹرانسفر آف ویلیو پیسے کی مدد سے کی جا سکتی ہے. تو پیسے کا ایک فنکشن ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی ویلتھ کو ٹرانسفر کرنا ہوا. دین دا نیکسٹ پوائنٹ 6th پوائنٹ ہے گورنمنٹ پیمنٹس اینڈ ریونیوز. اس سے کیا مراد ہے؟ اسٹوڈنٹ سوچیں، آج آپ گورنمنٹ کو کیا پے کرتے ہیں؟ ٹیکس پے کرتے ہیں. گورنمنٹ آپ سے آمدنی کیسے کماتی ہے؟ ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے. آپ کی انکم پر ٹیکس ہے، آپ کی سیل پر ٹیکس ہے، جو چیز خرید و فروخت ہو اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے. اور وہی ٹیکس گورنمنٹ استعمال کرتی ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے. اسی پیسے کو استعمال کر کے گورنمنٹ ڈیم بناتی ہے، روڈز بناتی ہے، ہاسپٹلز بناتی ہے، اسکولز بناتی ہے اور مختلف قسم کی سہولیات دیتی ہے. تو اسٹوڈنٹس ٹیکس کلیکٹ کرنے کو اگر آپ بارٹر سسٹم میں سوچیں، کیا یہ ممکن تھا کہ گورنمنٹ چیزوں کی ضرورت میں ٹیکس لینا شروع کر لے؟ کسی سے چاول ٹیکس میں لے لے، کسی سے گندم ٹیکس میں لے لے، کسی سے کپڑا ٹیکس میں لے لے. تو کیا یہ پاسبل تھا کہ اس ٹیکس کی مدد سے لوگوں کو سہولیات دی جائیں؟ ناممکن سی بات تھی. پہلی بات کہ آپ کلیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے ٹیکس. کتنی گندم پہ کتنا ٹیکس لگے گا، کتنی گندم ٹیکس میں دینی ہے، کتنا کپڑا ٹیکس میں دینا ہے، پاسبل ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو پیسے نے آ کر یہ مشکل حل کر دی. اب پیسے کی مدد سے آپ بآسانی ٹیکس ادا کر سکتے ہیں، اور اس ٹیکس کے پیسے سے گورنمنٹ بآسانی کیا کر سکتا ہے؟ لوگوں کو سہولیات دے سکتی ہے. تو دیکھیں، گورنمنٹ پیمنٹس اینڈ ریونیوز. پیمنٹس کہتے ہیں ادائیگیاں، ریونیوز کہتے ہیں وصولیاں. تو گورنمنٹ ٹیکس وصول بھی کر سکتی ہے پیسے کی صورت میں،
اور گورنمنٹ مختلف قسم کی ادائیگیاں بھی کر سکتی ہے لوگوں کو پیسے کی صورت میں. تو فنکشن آف منی ہمارا 6 پوائنٹ کیا بنا کہ گورنمنٹ کے لیے فنکشن آف منی یہ ہے کہ گورنمنٹ پیسے کی صورت میں لوگوں سے ٹیکس وصول کرتی ہے اور اسی پیسے کو استعمال کر کے لوگوں کو سہولیات دے دیتی ہے. تو پیسے کا فنکشن گورنمنٹ کے لیے پیمنٹس اینڈ ریونیوز وصولی اور ادائیگی ہوا. دین اسٹوڈنٹس دا لاسٹ پوائنٹ از یونٹ آف اکاؤنٹ. بڑا مزے کا پوائنٹ ہے, بڑا سمجھنے والا, نام سے ہی ظاہر ہے کہ یونٹ آف اکاؤنٹ کیا ہوگا. اس سے مراد یہ ہے اسٹوڈنٹس, میں آپ سے پوچھتا ہوں لیٹ سپوز کہ آپ کو پاکٹ منی کتنی ملتی ہے. لیٹ سپوز آپ بتاتے ہیں سر مہینے کی 3,000. آپ پوچھتے ہیں سر آپ کی انکم کتنی ہے, میں کہتا ہوں لیٹ سپوز 40,000, 50,000, 10,000, 20,000. مختلف لوگوں سے آپ ملیں گے, ہر کوئی بیان کر سکتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, آپ کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے. تو پیسہ ہمارے لیے یونٹ آف اکاؤنٹ کا کام کرتا ہے. یونٹ آف اکاؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کسی خاص کرنسی کے اندر. 5 روپے, 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے ہم کاؤنٹ کر کے بتا سکتے ہیں نا. یونٹ آف اکاؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی خاص طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. آپ بارٹر سسٹم میں سوچیں تو یونٹ آف اکاؤنٹ کیا تھا, آپ کیا کہیں گے کہ 10 گند میں, 50 گند میں, کیا پاسبل تھا؟ امپاسبل. دوسری بات یہ ہے کہ اگر گندم ہے تو گندم لیٹ سپوز کلو میں ہے, کپڑا ہے تو کپڑا لیٹ سپوز میٹر میں ہے, شوز ہیں تو شوز جو ہے وہ پیئر آف شوز ہے, نہ وہ کلو میں ہے نہ وہ میٹر میں ہے. دودھ ہے, ٹھیک ہے, دہی ہے, یہ چیزیں لیٹر میں ہیں, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے بارٹر سسٹم میں چیزوں کا کوئی خاص یونٹ ہی نہیں تھا جس میں ایک ساتھ ان کو میئر کر سکے. اب کپڑے اور گندم کو آپ ایک ساتھ میئر نہیں کر سکتے, ایک میٹر میں ایک کلو میں, جبکہ پیسہ جو ہے وہ یونٹ آف اکاؤنٹ کا کام کرتا ہے. یونٹ آف اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے, آپ اس کو گن کے بتا سکتے ہو, اس میں کیلکولیشنز کر سکتے ہو ساری کی ساری. تو پیسے کا ایک فنکشن کہ آپ آرام سے اس میں کیلکولیشنز کر کے اپنی انکم کو بیان کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس لیکچر میں جو ہم نے ٹاپک پڑھا وہ یہ پڑھا کہ پیسہ کیا ہے, منی کیا ہے, اور منی کے فنکشنز کیا ہیں. تو ہم نے پیسے کو کیا ڈیفائن کیا, جو وائڈلی ایکسیپٹیڈ ہو, میڈیم آف ایکسچینج ہو, اور جو اپنی اسٹینڈرڈ ویلیو رکھتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ اسٹور آف ویلیو ہم اس کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہو. اس کے بعد ہم نے پڑھا فنکشنز آف منی. 7 فنکشنز آف منی تھے: میڈیم آف ایکسچینج, کامن میئر آف ویلیو, اسٹور آف ویلیو, اسٹینڈرڈ آف فیوچر پیمنٹ, ٹرانسفر آف ویلیو, گورنمنٹ پیمنٹس اینڈ ریونیوز, اینڈ لاسٹ ون یونٹ آف اکاؤنٹ. مزید اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی پوائنٹ کنفیوز کرتا ہے کوئی ڈسکشن کے حوالے سے, وہ انشاءاللہ ہم آن لائن ٹیم کے لیکچر میں اس کے اوپر ڈسکس کر لیں گے. یہ والا لیکچر یہاں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کائنڈس آف منی, کہ پیسہ یا منی کتنی اقسام کی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.